نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، تلاوت قرآن کر لینا یا ذکر اذکار کر لینا کئی لوگوں کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے۔ تسبیح و تحمید کر لینا بہت سے لوگ ان کے لیے، حتیٰ کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لینا یہ بھی بہت آسان ہوتا ہے۔ لیکن شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اور اللہ کے راستے سے دور کرنے کے لیے اس کے ہتھ کنڈے بہت زیادہ ہیں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرنا تو اس کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر جو منفی رویہ پنپ رہا ہوتا ہے، اس منفی رویے کو ختم کرنا وہ اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل۔ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں ہمارا واسطہ، ہمارا تعلق مختلف لوگوں کے ساتھ پڑتا ہے۔ کوئی بھی انسان انفرادی زندگی گزار نہیں سکتا کہ دنیا سے بالکل کٹ آف ہو جائے، لا تعلق ہو جائے۔ ہمارا کنبہ، خاندان، قبیلہ، دوست احباب، رشتہ دار وہ سب ہوتے ہیں، اور ہمیں اس معاشرے کے اندر ان لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، ان کے ساتھ بات چیت کرنی پڑتی ہے، لین دین کرنا پڑتا ہے، معاملات کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس دوران لوگ ہمیں ان کی کچھ باتیں اچھی لگتی ہیں، کئی لوگ ہوتے ہیں ان کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ حتیٰ کہ ایک گھر کے اندر رہنے والے لوگ، ایک ماں باپ کی اولاد، ان کے مزاج آپس میں نہیں ملتے، ان کی سوچ مختلف ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے تنوع کی وجہ سے، اختلاف کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں منفی رویہ وہ جگہ بناتا ہے، اور اس ذریعے سے شیطان دلوں میں نفرت ڈالتا ہے اور دلوں میں بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، دوریاں پیدا کرتا ہے، اور یہ منفی رویہ، دل کے اندر کینہ، بغض، ایک دوسرے کے لیے عناد، حسد، ظاہر بات ہے یہ ساری باتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ نہیں چاہتے کہ انسان بندہ مومن اور اس کے دل کے اندر اس طرح کے منفی رویے ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے احباب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ تو جو چیز میں بیان کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے لیے نماز پڑھ لینا آسان ہوتا ہے، ہمارے لیے صدقہ خیرات کر لینا آسان ہوتا ہے، روزے رکھ لینا، نوافل پڑھ لینا، حتیٰ کہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھ لینا بھی آسان ہوتا ہے۔ لیکن کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا کسی مسلمان بھائی کے بارے میں جو گمان ہوتا ہے، جو ہم نے اس کے بارے میں اپنے دل میں سوچ رکھی ہوتی ہے، جو کہ سراسر منفی سوچ ہوتی ہے، خطرناک قسم کی سوچ ہوتی ہے، اس کو تبدیل کرنا، اپنے دل کو اس زنگ سے پاک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جہاں ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ضروری ہوتی ہے، فرائض کو ادا کرنا ضروری ہے، اور ذکر و اذکار کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ کی محبت حاصل ہو، اللہ کے ساتھ ہماری دوستی ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہمارا دل وہ پاک صاف ہو جائے۔ کس سے؟ کینے سے، بغض سے، کہ ہمارے دلوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں جو منفی رویے پنپ رہے ہوتے ہیں، سالہ سال سے بدگمانیاں دلوں میں ڈالی ہوتی ہیں، ان بدگمانیوں کو ختم کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ حجرات فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، یہ جو بدگمانیاں دلوں میں پالی ہوئی ہیں ان سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بہت سے جو گمان ہیں یہ گناہ ہوتے ہیں، اکثر یہ منفی سوچیں ہوتی ہیں جو ہم نے اپنے دل و دماغ میں راسخ کی ہوتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے بچ جاؤ۔ ولا تجسسوا، اور فرمایا کہ لوگوں کی ٹو میں نہ رہا کرو، لوگوں کے معاملات ٹٹولتے نہ پھرو، لوگوں کی ٹو میں نہ رہو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔
اور غیبت بھی انسان اس لیے کرتا ہے کہ منفی سوچ کی وجہ سے، لوگوں کے بارے میں بدگمانی کی وجہ سے، اور کسی مسلمان کی عدم موجودگی میں اس کا تذکرہ اس انداز سے کرنا جو اسے پسند نہیں ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سمجھایا، يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت وہ کھائے؟ مرا ہوا بھائی، ڈیڈ باڈی پڑی ہے، اور اس گوشت کو نوچ کے کھانے کا کسی کا دل کرتا ہے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تمہیں اس سے بڑی کراہت ہے۔ وہ لاش، وہ مردہ جو پڑا ہے، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اگر کوئی اسے نوچ کے کھاتا ہے تو ویسے ایک مسلمان جو موجود نہیں ہے، آپ اسے ڈی فیم کر رہے ہیں، اس کی عزت خراب کر رہے ہیں، اس کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ آپ میں جرأت نہیں کہ آپ اس کے سامنے اس کی غلطی بیان کریں، آپ اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کا منفی بیان کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں تم یہ تو ناپسند کرتے ہو کہ مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، کہ اپنے بھائی کے بارے میں برا گمان رکھنا، اپنے بھائی کے بارے میں، مسلمان بھائی کے بارے میں تجسس، ٹو میں رہنا اور اس کی غیبت کرنا، فرماتے ہیں اس سے ڈر جاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو دلوں کے اندر سے اس چیز کو، اس منفی رویے کو دور کرنا کام بہت مشکل ہے، بہت مشکل، لیکن جو لوگ اس کام کو کر لیتے ہیں، اور واللہ یہ کام بڑا مشکل ہے، کہ ہمارے جو شریکے ہم نے پالے ہوتے ہیں، رشتہ دار، تعلق دار، ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں جو چیزیں پنپ رہی ہوتی ہیں اور نسل در نسل آگے چل رہی ہوتی ہیں، اگر ایک بندہ اس ٹاسک کو پکڑ لے اور وہ اس چیز کے اوپر آ جائے کہ یار میں نے اپنے دل کے اندر سے یہ چیز نکالنی ہے، وہ ناطے تعلق ٹوٹے ہوئے سالہ سال سے، وہ رشتے کٹے ہوئے سالہ سال سے، صرف اس وجہ سے کہ دل میں بدگمانی ہے، صرف اس وجہ سے کہ حسد پنپ رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ دل کے اندر کینہ ہے، بغض ہے، وہ بھی کلمہ گو ہے، میں بھی کلمہ گو، وہ بھی نمازیں پڑھتا ہے، میں بھی نمازیں پڑھتا ہوں، وہ بھی موحد ہے، میں بھی موحد ہوں، وہ بھی سنت کا متبع ہے، میں بھی سنت کا متبع ہوں، یہ ساری چیزیں ہم میں کامن ہیں، لیکن اس کے باوجود کینے پالے ہوئے ہیں رشتہ داروں کے اندر، برادریوں کے اندر۔ تو اس چیز کو اگر ٹاسک لے لیا جائے اور اس کو ختم کیا جائے، بڑی محنت کا کام، بڑا مجاہدہ ہے، لڑنا پڑتا ہے اپنے آپ سے، اپنے دل سے، اپنے دماغ سے لڑنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، اپنی انا کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور پھر جا کر جب انسان اس انا کو قربان کر دیتا ہے اور دل سے کھرچ کے اس زنگ کو، اس کینے کو نکال پھینکتا ہے، تو جیسے انسان کو تہجد پڑھ کے، نفل پڑھ کے، صدقہ خیرات کر کے، اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کے، نماز پڑھ کے، ذکر و اذکار کر کے سکون ملتا ہے، انسان کو ویسے ہی سکون ملتا ہے، لیکن کام بڑا مشکل ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمان مومنین، سچے مسلمانوں کی خوبی قرآن مجید میں بیان فرمائی، فرماتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں، سچے مومن ہوتے ہیں، وہ اللہ سے یہ دعائیں کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اللہ ہمیں بھی بخش دے، اور ایسے وہ مسلمان جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے ان کو بھی بخش دے۔ صرف اپنے لیے دعا نہیں کرتے، اپنی دعا میں دوسرے مسلمانوں کو بھی شامل کرتے ہیں۔ تو جب دل پاک ہوگا، دل صاف ہوگا، تو پھر آپ کے زبان سے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا نکلے گی، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعائیں نکلیں گی آپ کے منہ سے۔ تو اللہ نے سچے مسلمانوں کا، مومنوں کا، ان کا یہ طرز عمل بیان کیا کہ وہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی معاف کر، ہمیں بھی بخش، اور ان لوگوں کو بھی معاف فرما جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور پھر وہ اللہ سے یہ فریاد بھی کرتے ہیں، یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں میں مومنوں کے لیے کینہ
قائم رہنے دینا کہ ہمارے دل ہو اور ہمارے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے، کسی بہن بھائی کے لیے، کسی رشتہ دار کے لیے، کسی خالہ زاد ماموں زاد کے لیے کینہ ہو، نہیں، ہمارے دلوں سے کینہ بغض نکال دینا۔ یہ دعا ہے، اللہ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا، مومنوں کی دعا ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تو بڑا شفقت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے، تو ہمارے دلوں سے کینہ نکال دے، بغض نکال دے۔ تو یہ دعا، اس کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ایک جو سچا مسلمان ہے، مومن ہے، اللہ کو اس کا دل اس طرح کا مطلوب ہے کہ جو نمازیں پڑھتا ہے، جو روزے رکھتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، تو اس کے دل کے اندر غلن وہ نہ ہو، کینہ نہ ہو، دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں دل کے اندر کسی قسم کا کوئی منفی جذبہ نہ ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابہ، میں کہ ایک مسلمان اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں، سامنے نہیں ہے وہ مسلمان، اس کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، وہ دعا مقبول دعا ہوتی ہے۔ اپنے دل کو اس درجے پر لے کے آنا، جن رشتہ داروں سے کٹے ہوئے ہیں، تعلق ٹوٹے ہوئے ہیں، جن بھائیوں بہنوں کے ساتھ دلوں میں جذبے منفی پالے ہوئے ہیں، وہ سامنے نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے اس کے رشتہ دار ان کے کس حال میں ہیں، کون غریب ہے، کس کی بیماری ہے، کس کے بچے بگڑے ہوئے ہیں، کون پریشان حال ہے، ان کے لیے دعائیں کرنا، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کرنا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو۔ تو انسان اپنے آپ کو اس درجے پر لے کر آئے کہ اور وہ اس دعا میں اخلاص بھی ہوتا ہے۔ ایک تو انسان اپنے لیے دعا کرتا ہے، لیکن ایک دعا وہ ہے جو انسان اکیلے بیٹھ کے اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ عند رأسه ملك مؤکل كلما دعا لأخيه بخير، نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں، ایک فرشتہ متعین ہو جاتا ہے اس کے سر کے پاس۔ اور جب انسان اپنے بھائی کے لیے کوئی اچھی دعا کرتا ہے، قال الملک وہ فرشتہ کہتا ہے آمین، کہ اللہ اس دعا کو قبول فرما۔ اور پھر ایک جملہ ساتھ کہتے ہیں وَلَكَ بِمِثْلٍ، کہ اپنے بھائی کے لیے خوشحالی کی دعا مانگ رہے ہو، اپنے بھائی کے لیے صحت یابی کی دعا مانگ رہے ہو، اپنے بھائی کے لیے خوشی کی دعا مانگ رہے ہو، لَكَ بِمِثْلٍ، تمہارے لیے بھی ایسے ہی ہو۔ اور وہ دعا جو فرشتہ جس پہ آمین کہہ رہا ہے اور جس کے لیے فرشتہ دعا کر رہا ہے، وہ دعا مقبول نہیں ہوگی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس دعا کو قبول کرتا ہے اور فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے، جو فرشتہ اس پہ آمین کہتا ہے، اور پھر اس کے بعد دعائیہ الفاظ کہتا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے دعا مانگنے والے اللہ تجھے بھی اسی طرح کی چیزیں دے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ذب عن لحم اخیہ بالغیبۃ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، کہ جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے عدم موجودگی میں اس کا دفاع کرتا ہے، اس کے گوشت کو بچاتا ہے، غیبت اس کے سامنے ہو رہی ہے اور وہ مسلمان بھائی اپنے اس بھائی کو جو سامنے موجود نہیں ہے اس کا دفاع کرتا ہے، روک دیتا ہے لوگوں کو۔ اور ہمارے ہاں چیز بہت عام ہے کہ لوگ غیبت سنتے ہیں، ایک دوسرے کی بات، دو بندے بیٹھے ہوں تو تذکرہ تیسرے کا ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کم ہوتی ہے لیکن تذکرہ دوسروں کا تیسروں کا ہوتا ہے، مثبت تذکرہ نہیں ہوتا، کسی کی اچھائیاں خوبیاں وہ بیان نہیں ہوتی بلکہ منفی تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں، فلاں ایسا فلاں ویسا۔
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ مسلمان بھائی کا دفاع کرنے والا، کہ اس کے سامنے غیبت ہو رہی ہے، اپنے بھائی کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، اور وہ بیٹھ کے سن کے مزہ نہیں لے رہا، بلکہ اس پہ چپ کرا دیتا ہے لوگوں کو، اپنے بھائی کا دفاع کرتا ہے، اس کی کوئی اچھی بات اگر پتہ ہے تو اس کا ذکر کر دیتا ہے، اس چیز کو، اس غیبت والی بحث کو ختم کر دیتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندے کی گردن کو جہنم سے آگ سے آزاد کر دیتے ہیں، جہنم کی آگ سے اس بندے کی گردن کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اتنا عظیم کام ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اس طرح کے جذبات، کہ مسلمان بھائی سامنے نہیں ہے، رشتہ دار سامنے نہیں ہے، بہن بھائی سامنے نہیں ہے، لیکن آپ کے سامنے جب ان کا تذکرہ ہوا، آپ نے اچھے انداز سے ان کا تذکرہ کیا، اگر کہیں منفی تذکرہ ان کا ہو رہا ہے تو اس کو روک دیا۔ ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، اے وہ لوگوں کہ جو اپنی زبانوں سے تو اسلام قبول کر چکے ہو لیکن ابھی تمہارے دلوں میں ایمان راسخ نہیں ہوا، لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبتیں نہ کیا کرو، مسلمانوں کے بارے میں منفی تبصرے نہ کیا کرو، ولا تتبعوا عوراتهم، اور ان کی خامیوں کے پیچھے ٹو نہ لگایا کرو، کہ ان کی برائیوں کے بارے میں ہر وقت ٹٹولتے رہنا، تجسس میں رہنا کہ فلاں کے اندر کون سی برائی ہے، کون سا گناہ کرتا ہے، کون سی ایسی خامی ہے جو مجھے پتہ چلے، میں لوگوں میں اس کا ڈھنڈورا پیٹتا پھروں۔ نبی پاک فرماتے ہیں یہ کام نہ کرو، فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ، جو بندہ اپنے مسلمان بھائیوں کی خامیاں تلاش کرتا رہتا ہے، یتبع اللہ عورتہ، اللہ پھر اس کی خامیاں تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُ فِي بَيْتِهِ، اور جس بندے کی اللہ تعالیٰ خامیاں ڈھونڈنا شروع کر دے پھر اسے اس کے گھر میں بھی رسوا کر دیتا ہے، پھر وہاں اس کی کہیں عزت نہیں بچتی، کہیں اس کی عزت نہیں بچتی، وہ اپنے گھر میں بھی اگر ہوگا تو اس کو ذلت اس کا مقدر بنے گی، رسوائی اس کا مقدر بنے گی۔ کس گناہ کی وجہ سے؟ اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبتیں کرنا، ان کی خامیوں کو ٹٹولتے رہنا، ہر وقت اس کے پیچھے پڑے رہنا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کے سامنے یہ سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول ای الناس افضل، کہ کون انسان بہتر انسان ہے، لوگوں میں سے کون انسان افضل ہے؟ آپ نے فرمایا مخموم القلب صدوق اللسان، دو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خوبیاں بیان فرمائی، دو خوبیاں، اما ایک خوبی تو یہ ہے کہ مخموم القلب، کہ اس کا دل صاف ہوتا ہے، اور دوسری فرمائی کہ اس کی زبان سچی زبان ہوتی ہے۔ فرمایا جس آدمی کے اندر یہ دو خوبیاں ہوں گی کہ دل صاف ہے اور دوسری خوبی کیا ہے کہ زبان سچی ہے، فرمایا لوگوں میں سے بہتر انسان ہے، اچھا انسان ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صدوق اللسان، اس کو تم جانتے ہیں سچی زبان والی، صاف شفاف دل والا، اس کو ذرا وضاحت کر دیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ صاف دل والا کون سا ہوتا ہے بندہ؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا هو التقی النقی، فرمایا ایک تو اللہ کا دل، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، ایسا دل جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا تقوی ہے، النقی، اور صاف شفاف دل۔ دل گندا پراگندہ کیا کب ہوتا ہے؟ جب اس دل کے اندر اپنے بھائیوں کے بارے میں منفی رویہ ہو، لوگوں کے بارے میں جہاں کام کرتے ہیں، جو ہمارے رفقا ہوتے ہیں، کولیگز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں دل میں منفی خیالات، رشتہ داروں کے بارے میں دل میں منفی خیالات، ایک جگہ پہ کام کرنے والوں کے بارے میں دل میں منفی خیالات، تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ دل اس کا بالکل پاک صاف ہے، شفاف دل ہے، لا اسم فیہ ولا بغا، نہ تو اس کے دل کے اندر کوئی گناہ ہے، نہ کوئی بغاوت ہے، ولا غل ولا حسد، دل کے اندر کینہ نہیں ہے، دل کے اندر حسد نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مخموم القلب، اس کی وضاحت کر دی، بتا دیا کہ اس دل کو پاک صاف کرنے کے لیے صرف ذکر اذکار ضروری نہیں ہے، اس دل کو پاک صاف کرنے کے لیے صرف نمازیں پڑھنی ضروری نہیں ہے، اس دل کو پاک صاف شفاف بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس دل کے اندر مسلمانوں کے بارے میں کدورت نہ ہو،
دل میں کینہ نہ ہو، دل میں بغض نہ ہو، دل میں حسد نہ ہو، مسلمان بھائیوں کے بارے میں، رشتہ دار، شریک برادری، سب کے بارے میں دل بالکل پاک صاف ہو، شفاف ہو، میں کہ یہ بندہ سب سے اچھا انسان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جنتیوں کا حال بیان کیا، میں کہ جنتی جو جنت میں ہوں گے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے دل میں اگر کسی قسم کا کوئی کینہ ہوگا بھی ہم کھرچ کے نکال دیں گے۔ کہ دل میں کینہ ہو، بغض ہو، مسلمان کیا ایک دوسرے مسلمان کے بارے میں کوئی منفی رویہ دل میں ہو تو جنت میں رہ سکے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جنت میں داخلے کے لیے اللہ ہم کھرچ کے نکال دیں گے، دور کر دیں گے ہر قسم کا، اگر کوئی غل، کسی قسم کا کینہ کسی دل کے اندر ہے تو ہم نکال دیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، میں بھائی بھائی بن کر وہاں جنت کے اندر تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ تو جنتیوں کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا، وہاں کہ ان کے دلوں کے اندر بھی کینہ اگر ہوگا بھی تو نکال کے دور کر دیا جائے گا۔ تو جنت کا مستحق بنانے کے لیے ضروری ہے کہ دل کو پاک صاف کیا جائے، اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں دل میں کسی قسم کا کوئی منفی رویہ نہ ہو، اور یہ کام بہت بہت مشکل کام ہے، مجاہدہ ہے، مجاہدہ۔ اگر یہ ٹاسک ہم میں سے ہر کوئی لے، آپ یقین کریں اس پہ مہینوں لگ سکتے ہیں، اس پہ بڑے دن لگ سکتے ہیں، ہمارے سامنے ایک لمبی لسٹ آ جائے گی دوستوں کی، رشتہ داروں کی، جن کے رویے ہمیں پسند نہیں ہے، جن کے مزاج ہمیں پسند نہیں ہے، جن کی بات کرنے کا طریقہ ہمیں پسند نہیں ہوتا، اور ہم اپنے دل کے اندر ان کے بارے میں ہمارا بالکل ریجیکٹ، بالکل نو، کسی قسم کے ان کے ساتھ ان کو اپنائیت ہم نہیں دیتے۔ اگر ہم یہ ٹاسک لے لیں تو یہ ٹاسک بہت مشکل کام ہے، لیکن اگر انسان اس پہ کامیابی پا لے تو پھر دل کو جو اطمینان حاصل ہوتا ہے، جو سکون حاصل ہوتا ہے، وہ ناقابل بیان ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرماتے ہیں سورہ شعراء میں، یوم لا ينفع مال ولا بنون، فرماتے ہیں اس دن نہ تو انسان کا مال کام آئے گا، نہ اس کی اولاد کام آئے گی، نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ مال کام آئے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، نجات اسی کی ہوگی جو اللہ کے پاس اس حالت میں آئے گا کہ اس کا دل پاک صاف ہے۔ دل پاک صاف ہے تو اس کی نجات ہے، اس کی کامیابی ہے، جنت میں داخلہ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ بیٹے اور مال وہاں کام نہیں آئیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے کہ اس دل کو پاک صاف کرنا کتنا ضروری ہے اور یہ کتنا مشکل کام ہے، اپنے فرمایا الا ان وان فی الجسد مضغۃ، لوگوں سن لو، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ کہ دل اس جسم کے اندر، اس پورے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے۔ الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله، اگر وہ دل، وہ ٹکڑا، جسم کا وہ ٹکڑا اگر وہ صحیح کام کرنا شروع کر دے، وہ اگر ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہوگا، سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، لیکن اگر وہ اس کے اندر خرابی آ جائے، اس ٹکڑے کے اندر، جسم کے اس حصے کے اندر اگر خرابی آ جائے تو پھر سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا سن لو لوگوں، وہ دل ہے۔ اگر دل پاک صاف ہے اور یہ صحیح کام کر رہا ہے تو سارا جسم صحیح کام کرے گا، لیکن اگر اس کے اندر فساد آ گیا ہے تو پھر سارا جسم بیکار ہو سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، کہ جنت کے دروازے ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو کھلتے ہیں۔ فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، ہر آدمی کو، ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ ہر مسلمان کو معاف کر دیا جاتا ہے لیکن مشرک کو معاف نہیں کیا جاتا۔ ما الا رجلا كانت بینہ وبین اخیہ شحناء، لیکن ایک بندہ وہ ہے کہ جو اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دل کے اندر کینہ ہے، دل کے اندر کینہ پالا ہوا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فیقال انظروا ھذا،
حتی یصطلحا، ان کا معاملہ مؤخر کر دو جب تک یہ دونوں آپس میں صلح نہیں کرتے۔ اور یہ شحناء کیا ہے؟ شحناء یہ کینہ ہے، یہ منفی جذبہ ہے جو دلوں میں ہوتا ہے، جو ہم نے اپنے پڑوسیوں کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، سگے بہن بھائیوں نے ایک دوسرے کے بارے میں رکھا ہوتا ہے، نفرتیں پالی ہوتی ہیں، اور قتل نہیں کر رہے ایک دوسرے کو، مار نہیں رہے ایک دوسرے کو، لڑائیاں نہیں کر رہے ایک دوسرے کے ساتھ، بحث و مباحثہ نہیں کر رہے، فقط دل کے اندر شحناء ہے، دل کے اندر منفی رویہ ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تک وہ منفی رویہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے بارے میں، ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے بارے میں، ایک رشتہ دار کا دوسرے رشتہ دار کے بارے میں، جب تک وہ دل میں منفی جذبہ موجود ہے، اس کو معاف نہیں کیا جاتا۔ اس کا معاملہ جو جنت میں، جو جنت کے دروازے کھلتے ہیں سوموار کو اور جمعرات کو، تو ان کا معاملہ مؤخر کر دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا معاملہ مؤخر کر دو جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے، دلوں سے کدورتیں، نفرتیں اور کینے نکال نہیں لیتے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔